مانے آپ کا والیٹ گم ہو گیا اور آپ کو پیسے پے کرنے ہیں, انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا, ایپ کے ذریعے آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, اس سچویشن میں ایک اسٹریٹ اسمارٹ بندہ کیا کرے گا؟ وہ کسی نہ کسی قریبی شخص سے رابطہ قائم کرے گا اچھا. اور اس سے اپنی یہ مشکل بیان کرے گا. تو جو اسٹریٹ اسمارٹ بندہ ہے وہ جب اپنی مشکل بیان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی مشکل حل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اب دیکھیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو جھوٹ موٹ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس میں وہ دوسروں کے ساتھ اپنی کو مشکل بیان کرتے ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے ایک لڑکا کہیں مجھے ملا اور وہ کہنے لگا کہ جی میں شیخو پورے سے لاہور آیا تھا تو میرا کرایہ ختم ہو گیا ہے, جیب کٹ گئی ہے, تو میں اب واپس نہیں جا سکتا, تو آپ مجھے کچھ پیسے دیں تاکہ میں واپس پہنچ جاؤں. تو میں نے فوراً اس کو کہا کہ کب سے یہ کام کر رہے ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتا ہے جی کئی سال ہو گئے ہیں. تو میں اسے کہا اچھا بیٹھو یہاں پہ. میں اس کو بٹھایا, ایک جگہ بات کی, تو اس نے مجھے بتایا کہ کیسے اس نے یہ کام شروع کیا اور اب روزانہ وہ لاہور میں کسی نہ کسی جگہ جاتا ہے اور کسی کو کہتا ہے کہ میں شیخو پورے سے آیا تھا اور میری جیب کٹ گئی ہے, تو مجھے آپ کچھ مدد کریں, میں جا کے پیسے آپ کو بھجوا دوں گا. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتا اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں شیخو پورے سے ہی آیا تھا اور میں واقعی میری جیب کٹ گئی ہے اور اس سے مجھے اتنا ریوارڈ ملتا ہے تو میں اسی ڈگر پہ چل رہا ہوں. تو میں نے کہا ویسے تم کبھی شیخو پورے گئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو کبھی شیخو پورے گیا ہی نہیں. Oh my God. تو یہ اسٹریٹ اسمارٹ لڑکا تھا یا بے وقوف تھا؟ یہ تو پٹری سے اترا ہوا کوئی بندہ تھا. اسٹریٹ اسمارٹ ایک پازیٹیو ورڈ ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں ہماری زندگی میں وہ ایک غلط ڈگر کو صحیح ڈگر سمجھ کے اپنا لیتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں غلط کاموں کو یا کرپشن کو شعار بنا لیں گے اور اسے ایک لیجیٹمیٹ طریقہ سمجھنا شروع کر دیں گے تو یہ چیزیں پھر بیک فائر کریں گی. اگر کبھی مشکل میں, جیسے کہتے ہیں کہ اگر انسان کی جان خطرے میں ہو تو وہ ایسی چیزیں بھی کھا سکتا ہے کہ جو حلال نہیں ہے, لیکن اگر انسان حرام ہی کھانا شروع کر دے تو کیسا ہے؟ تو پھر تو کوئی بچاؤ کی صورت سامنے نہیں آئے گی. لیکن بعض لوگ بہت ریجڈ بھی ہو جاتے ہیں, وہ پھر زندگی میں سٹک ہو جاتے ہیں, وہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں, وہ ایک ایسی مثالی دنیا چاہتے ہیں جیسے کہ ایکچولی جنت ہے. وہ دنیا کو جنت کی طرح چاہتے ہیں, حالانکہ جنت تو نہیں ہو سکتی. دنیا میں بہت ساری کوتاہیاں, خامیاں, کمزوریاں ہوں گی. دنیا میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے, دنیا میں تکلیفیں ہوتی ہیں, دنیا میں بیماریاں ہوتی ہیں, دنیا میں خرابیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جنت میں کوئی بیماری, خرابی, کوتاہی ہوتی نہیں ہے. تو جنت ہوگی. تو دنیا میں تو ابھی ہمیں رہنا ہے, اور اگر ہماری دنیا اچھی ہوگی تو پھر ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی اور پھر ہم آگ کے عذاب سے بھی بچیں گے. لیکن اگر ہم اپنا شعار ہی بنا لیں کہ اچھا ہم اگر برا کام کر کے تو فائدہ اٹھا سکتے تو وہی کرے جائیں تو اچھا ہے, یا پھر ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنی ڈگر پہ رہنا ہے, چاہے پسماندگی بڑھتی چلی جائے تو ہم نے کوئی چارہ نہیں کرنا, آئیڈیلسٹ ہو جائے. تو ایک چیز آئیڈیلزم ہے, ایک چیز ہے پریگمیٹزم. یہ جو اسٹریٹ اسمارٹ ہے یہ پریکٹیکل وزڈم ہے. اچھا, یعنی پریکٹیکل انٹیلیجنس کو ہم اسٹریٹ اسمارٹ کہتے ہیں. اسٹریٹ اسمارٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برے کام کریں, ہم غلط کام کریں. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جو عملی طور پر کامیابی دیتا ہے اور کرپشن کے زمرے میں بھی نہیں آتا. لیکن جب ہم بک سمارٹ ہوتے ہیں تو پھر ایسی وزڈم آتی ہے, پھر ایسے سلوشنز آتے ہیں کہ کم کوشش کر کے, کم محنت کر کے, کم زور لگا کے ہم کامیابیوں کو حاصل کر لیتے ہیں. پھر ہم اپنی وزڈم سے, اپنی اسکل سے سپیڈ کو تیز کر لیتے ہیں. جیسے دنیا میں آج دیکھیں آپ کتنی ترقی ہوئی ہے پچھلے 50 سال میں. خاص طور پر میں نے اپنی آنکھوں سے بے پناہ ترقی ہوتے دنیا میں دیکھی ہے, اور یہ سارا جو ترقی کا سفر ہے یہ بڑا مائنڈ باگلنگ ہے, اس کا بڑا مزہ آتا ہے. آج کی جنریشن جو ہے ان کو اتنا مزہ نہیں آتا ہوگا کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو اسمارٹ فون تھا. تو ہم نے جب آنکھ کھولی تو ٹیلی فون بھی نہیں تھا, کوئی ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا,
تو لاہور میں مال روڈ پہ خال خال گاڑی گزرتی تھی. تو آج آپ دیکھیں لہر بہر ہے ہر طرف, اور ہم پھر بھی کہتے ہیں بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. ہر بزنس مین کو پوچھیں گے تو یہ کہے گا مندہ ہے, کام میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عملی اس کی زندگی دیکھیں تو وہ پہلے سے زیادہ مال و دولت کما رہا ہے, وہ ایئر کنڈیشن ماحول میں رہ رہا ہے. 50 سال پہلے تو بہت امیر لوگ بھی اپنے گھر میں ایئر کولر استعمال کرتے تھے. تو یہ جو اسٹریٹ اسمارٹ ہونا ہے, یہ اٹس اے گڈ بگننگ, اور اس کے بغیر اچھی بگننگ ہوتی نہیں ہے. جو بچے اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہوتے, ماں باپ ان کو بہت چھپا کے پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں, اور ان کی زندگی ماں باپ خود گزارتے ہیں, ان کا ہوم ورک خود کرتے ہیں, ان کو اسکول کے اندر جا کے کمرے تک چھوڑ کے آتے ہیں, ان کے لیے ہر چیز خود خریدتے ہیں. تو ایسے بچے جو ہیں پھر دنیا کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ ماں باپ کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن جب انہیں دنیا کا سامنا ہوتا ہے تو انہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. ڈاکٹر صداقت علی کیا اسٹریٹ اسمارٹ ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں اسٹریٹ اسمارٹ تھا. اب میں بک اسمارٹ ہوں, کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں انرجی لیول جو ہے تھوڑا کم ہو جاتا ہے, اور آپ نے اسے سنبھال کے استعمال کرنا ہوتا ہے. اسٹریٹ اسمارٹ ہونے کے لیے تو انرجی چاہیے اور چتر چلاکیاں چاہیے. لیکن چونکہ چتر چلاکیوں کی بجائے مجھے بہت ساری سکلز حاصل ہو گئی ہیں, چونکہ میں بہت زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو مجھے چونکہ چیزوں کے صحیح طریقے بہت زیادہ آ گئے ہیں, تو مجھے جگاڑ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. میرے چونکہ تعلقات بے پناہ لاجواب لوگوں کے ساتھ ہیں, تو میرا کوئی کام نہیں رکتا. مطلب مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے. ابھی میں پچھلے دنوں لاہور کینٹ میں ایک افسر ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے, تو ان کے ساتھ میں ویسے ملا, تو وہ میرے گھر تشریف لے آئے اور ناشتے پہ ہم ملے. اس کے بعد ہم واک کرنے کے لیے نکلے, تو میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں یہ میرے گھر کے باہر وائرلیس کمپاؤنڈ کے باہر جو سڑکیں ہیں یہ اس کے اندر بہت خرابیاں ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہیں. میں یہاں واک کرتا ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرے واک کرنے سے یہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں. تو ایسے ہی میں نے بائی دی وے ان سے یہ بات کی, اور پھر ہم بچھڑ گئے. میں اسلام آباد چلا گیا. 3 دن کے بعد جب میں اسلام آباد سے واپس آیا اور وائرلیس کمپاؤنڈ میں داخل ہوا جہاں میں رہتا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ ساری سڑکیں جو ہیں وہاں کو 2 کلومیٹر کے قریب سڑکیں ٹوٹل بنتی ہیں, 2.5 کلومیٹر, سب پہ پیچ ورک بہترین ہو چکا. تو میرا خیال تھا کہ بات آئی گئی ہو گئی ہوگی, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو انسانوں کے جو تعلقات ہیں اگر اچھے ہیں تو دوسرے ہمیشہ آپ کی جائز تمناؤں کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں سیکھنے کا جو کام ہے اس میں چونکہ مگن رہتا ہوں, اور میرا پروفیشن بھی ایسا ہی ہے. دنیا کا سب سے انٹرسٹنگ پروفیشن میرا پروفیشن ہے, یعنی خود بدلنا اور دوسروں کو بدلنے میں مدد دینا. تو اس میں ہر روز چیلنجز ہیں, کبھی بوریت نہیں ہوتی. ہر روز کچھ نہ کچھ مرحلہ سامنے ہوتا ہے. آپ اپنے سامنے انسانوں میں پھول کھلتے دیکھتے ہیں, خوشبوئیں آتی ہیں, تو آپ کو اچھا لگتا ہے, ریوارڈنگ ہے بہت. تو اس سے اچھا پروفیشن اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا جس میں ہوں. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اسٹریٹ اسمارٹ والی باتوں کا عملی مظاہرہ کرنے کا تو موقع نہیں ملتا. جوانی میں اسٹریٹ اسمارٹ تھے؟ ہاں ڈیفینیٹلی. میں چونکہ گلیوں میں پلا بڑا, گلیوں میں سارے کھیل کھیلے, کینچے بنٹے, پتنگ بازی, پٹھو گرم اور پتہ نہیں کیا کیا, گلی ڈنڈا بھی کھیلا, سارے کھیل کھیلے. تو سب کچھ کیا, اور اس میں کافی سوچ بچار کرنی پڑتی ہے, انسٹنٹ ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں بچ بچاؤ کے لیے. تو ڈیفینیٹلی میں اسٹریٹ اسمارٹ تھا اپنے بچپن میں. لیکن آگے مجھے اس وقت یاد پڑتا ہے کہ یہ مجھے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ دنیا کافی مشکل ہے, کیسے سروائیو کریں گے. یہ مجھے تھوڑا اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے لگتا تھا, چونکہ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ تو بڑے لیبوریس کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے, اور مجھے لگتا تھا یہ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں تو یہ میں کیسے لیبوریس کام کروں گا.
تو پھر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ مجھے کبھی کوئی لیبوریس کام کرنا ہی نہیں پڑا سوائے باتوں کے، مجھے اور کچھ کام کرنا بھی نہیں آتا. تو پھر وہ اسی سے میرا کام بن گیا کہ میرا کام باتوں سے تعلق رکھتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا گلاں دا کھٹیا کھانا، تو میرا تو پروفیشن اسی کے حوالے سے ہے. اور جب آپ اپنے اور دوسرے کے نفع کو برابر رکھتے ہیں، ون ون ڈیلز کرتے ہیں اور گلہ شکوہ نہیں پیدا ہونے دیتے، تعلقات میں لین دین ایک جیسا رکھتے ہیں، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، مزیدار ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بچپن میں اسٹریٹ اسمارٹ تھا، لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ دنیا کا سب سے جو آسان کام ہے نا وہ پڑھنا لکھنا ہے. یہ مجھے جلدی پتہ چل گیا کہ یہ تقریباً آسان کام ہے، دنیا کا آسان کام ہے، ہمیں تو مشکل لیبوریس نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی اتنا زور نہیں لگانا پڑتا. آپ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں اور اخیر میں آپ وہ کہتے ہیں نا پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. تو نواب بننے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ لکھ رہے ہیں، تو آپ کی اماں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ زیادہ اچھا کھانے کے لیے دے دے گی، تھوڑا پیمپر کر دے گی. آپ جہاں بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو تھوڑا سا مدد کریں گے. میں ٹریول کرتا ہوں تو وہاں بھی میں پڑھنے لکھنے کا کام ساتھ رکھا ہوتا ہے، تو خود بخود ایئر ہوسٹس آ کے پوچھ لیتی ہیں کہ کوئی چائے کافی یا کوئی اس طرح کی چیز، تو میں کہتا ہوں تھینک یو، میں چائے کافی تو پیتا نہیں. تو اس حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ آسانیاں بہت ہیں اللہ کی طرف سے، اور جسے محنت کہتے ہیں اس میں بھی کبھی کمی نہیں چھوڑی. میں ابھی بھی صبح 5 بجے اٹھتا ہوں اور لکھنے پڑھنے کے کاموں سے اپنا آغاز کرتا ہوں. کوئی دن کے 12 بجے تک ورک فرام ہوم کی پالیسی ہے. پاکستان بھر میں میرے ادارے ہیں، کوئی 600 امپلائیز ہیں جن کے ساتھ مجھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو 10 سے 11:30 تک میرا انٹریکشن میرے سبارڈینیٹ سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک آدھ کلائنٹ سے، جیسے امریکہ میں اس وقت لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جب دن کے یہاں پہ کوئی 11 بجے ہوتے ہیں، تو یا صبح 8:30 بجے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے یو کے میں، امریکہ میں. تو آپ سمجھیں کہ 12-1 بجے تک پھر میں دوبارہ سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. تو پھر 2-2.5 گھنٹے سو کے 3-3:30 بجے اٹھا، پھر ایسے لگتا ہے ایک اور دن مل گیا. تو وہ میں ورک فرام ہوم نہیں کرتا، پھر میں اپنے آفس چلا جاتا ہوں. تو 3-4 گھنٹے وہاں میں کام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں کام نہیں کرتا. پھر میں واپس جب گھر آتا ہوں 8 بجے کے قریب، تو پھر میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، اور پھر میں سوتا بھی بہت جلدی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا جو سٹائل ہے اب یہ میرے لیے کافی فائدہ مند ہے. جبکہ 15 سال پہلے یا 25 سال پہلے تو میں دوپہر کو بالکل نہیں سوتا تھا، اور میرا اس وقت کبھی کسی زمانے میں دل کرتا تھا کہ دن 24 گھنٹے کا نہیں 36 گھنٹے کا ہونا چاہیے. اس وجہ سے کہ کام زیادہ کرنا پڑے، کام زیادہ کرنے کو دل کرتا تھا. رات کو میرا سونے کو دل نہیں کرتا تھا کہ تو وقت ضائع ہو جائے گا. تو بہت ساری خرابیاں تھیں، تو ان کو دور کیا. اور یعنی اب جو ہے اپنے آپ کو زیادہ آرگنائزڈ کرنا، ڈسپلن کرنا، پریڈکٹیبل رکھنا. مطلب لوگ بڑے میرے جاننے والے یا تعلق والے یا رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ کس موقع پہ میں کیا کروں گا. آئی ایم ویری پریڈکٹیبل. ان کو میرے بارے میں یہ تشویش نہیں ہوتی کہ کس موقع پہ میں کیا کروں گا، انہیں پتہ میں کیا کروں گا. اور ایک کھلی کتاب کی طرح جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی بہت آسانیاں ہوتی ہیں. لیکن کبھی ایک ہی موقع پہ آپ رائٹ کو مڑ جائیں اور اسی موقع پہ پھر آپ کبھی لیفٹ کو مڑ جائیں تو لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں. پل میں تولا پل میں ماشا، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل.